بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پوچھا کہ زید جو کہ حافظ قرآن ہے، اس نے یہ بات کہی کہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غلطی کی، اور دلیل میں قرآن شریف کی یہ آیت پیش کرتا ہے عبسا وتولی ان جاءہ الاعمی۔ اس پر کیا حکم ہے؟ الجواب بعون الملک الوہاب۔ انبیاء کرام خصوصاً سید المرسلین نبی الانبیاء حضور نبی کریم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الفتح میں ارشاد فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ، یعنی رسول کی تعظیم اور تکریم کروں۔ کتاب الشفا کے اندر حضرت علامہ قاضی ایاز علیہ رحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حرمت و تعظیم کو واجب قرار دیا اور ان کی تکریم و عزت کو لازم فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الحج میں ارشاد فرماتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے شعائر یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو وہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ اور یہ بات مسلم ہے، روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے سب سے عظیم نشانی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، تو آپ سب سے زیادہ تعظیم کے مستحق ہیں، اور آپ کی بارگاہ میں ذرا برابر گستاخی و بے ادبی کرنے والا ایمان سے محروم اور اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ چنانچہ تفسیر ابن کثیر جلد ثانی میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، بدگوئی کرے، کوئی طعن یا عیب لگائے تو قتل کر دیا جائے۔ یہ علامہ حافظ ابن کثیر نے حکم دیا۔ اور بہار شریعت جلد اول میں حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ نبی کی توہین یا مصحف شریف یا کعبہ معظمہ کی توہین اور کسی سنت کو ہلکا بتانا یقیناً کفر ہے۔ اور رد المحتار میں حضرت علامہ امام ابو یوسف کتاب الخراج کے حوالے سے علامہ امام ابو یوسف کا قول نقل فرمایا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشنام دے یا حضور کی تکذیب کرے یعنی حضور کو جھوٹا بتائے یا حضور کو کسی طرح عیب لگائے یا کسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹائے، وہ یقیناً کافر خدا کا منکر ہو گیا، اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔ اور انوار الحدیث کے اندر حضور فقیہ ملت علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ رحمت و رضوان لکھتے ہیں کہ کسی نبی کی شان میں گستاخی و بے ادبی کرنا، ان کے لیے کوئی عیب ثابت کرنا کفر ہے۔ ان تمام اقوال و ارشادات سے واضح ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان گھٹانا یقیناً کفر ہے۔ اور زید کا یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے غلطی ہوئی، معاذ اللہ ایسا قول ایسا کہنا یہ کفر ہے، اور ضروری ہے کہ اب زید علانیہ طور پر توبہ و استغفار کرے اور اپنے گستاخانہ قول سے، اپنی گستاخانہ بات سے رجوع کرے۔ لازم و ضروری ہے اس کے اوپر کہ وہ تجدید ایمان کرے، تجدید نکاح کرے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس کا مکمل بائیکاٹ کر دے۔ مسلمانوں کو چاہیے جب تک وہ توبہ و استغفار، تجدید ایمان و تجدید نکاح نہ کرے، مسلمان اس کا بائیکاٹ کرے، نہ اس سے سلام کرے، نہ اس سے سلام کرے، نہ اس کے ساتھ اٹھے، نہ بیٹھے، اس کے ساتھ کوئی معاملات نہ کرے، ورنہ وہ بھی گنہگار ہوں گے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الانعام میں فرماتا ہے کہ اور جب تمہیں یاد آ جائے تو ہرگز ظالموں کا ساتھ نہ دو۔ تو اس لیے جب تک زید توبہ و تجدید ایمان نہیں کرتا ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کا بائیکاٹ کرے۔ اب رہی بات یہ
کہ زید اپنے فاسد اور بیہودہ خیال کی تائید کے لیے قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ پیش کرتا ہے، تو اس کے متعلق تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان جلد اول میں اسی کے متعلق فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ کچھ منافقین اپنی قوم کی امامت کرتے ہیں اور برابر سورہ عبسہ ہی قرات کرتے ہیں، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلا کر قتل کر ڈالا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنے فاسد خیالات کی تائید میں مذکورہ آیت کریمہ پیش کرتا ہے تو منافق صفت اور سخت مجرم و خطا کار ہے۔ بندے کو کیا حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول پاک رسولان اعظام کے مابین ہوئی اس طرح کی باتوں کا ذکر کرے۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان بہار شریعت جلد اول میں تحریر فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے جو لغزشیں واقع ہوئیں ان کا ذکر تلاوت قرآن و روایت حدیث کے سوا حرام اور سخت حرام ہے۔ یعنی صرف جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو تلاوت میں پڑھا جائے یا حدیث پڑھی جائے تو بس روایت حدیث میں، اس کے علاوہ اس کا ذکر کرنا حرام، سخت حرام ہے۔ اور اوروں کو ان سرکاروں میں لب کشائی کی کیا مجال؟ مولا عز و جل ان کا مالک ہے، جس محل جس طرح چاہے تعبیر فرمائے، اور وہ اس کے پیارے بندے ہیں، اپنے رب کے لیے جس قدر چاہے تواضع فرمائیں۔ دوسرا ان کلمات کو سند نہیں بنا سکتا، اور خود ان کا اطلاق کرے تو مردود بارگاہ۔ لہٰذا زید اپنے قبیح قول سے فوراً توبہ و استغفار کرے، تجدید ایمان و نکاح کرے، اور منافقوں کے طریقے کے بجائے صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے راستے پر چلے، گمراہی اور بددینی پھیلانے سے باز آئے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو مسلمان اس کا بائیکاٹ کریں، اور وہ شخص امام بننے کے بھی لائق نہیں ہے، اس کی امامت بھی جائز نہیں، اور اگر لوگ اس کو امام بناتے ہیں تو اس کو امام بنانے کی بنیاد پر سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ اس کا بائیکاٹ کرنا لازم و ضروری ہے اس وقت تک جب تک زید تو اعلانیہ طور پر توبہ نہ کر لے، تجدید ایمان اور تجدید نکاح نہ کر لے۔ واللہ تعالی اعلم۔